ناظرین، اسرائیل اور امریکہ جہاں ایران کے درپے ہیں، وہاں پہ وہ اس خطے میں عرب اور عجم کی لڑائی کروانے کی بھی پوری کوشش اور پوری سازش کر رہے ہیں۔ وہ سازش کیا ہے اور اس سازش کو ناکام بنانے کا کس کے پاس نسخہ ہے، کون اس سازش کو ناکام بنائے گا، تو اس تفصیل کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، یہ ایک امریکہ کے بڑے معروف صحافی ہیں ٹکر کارلسن، انہوں نے ہی سب سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، ایک بہت بڑی خبر دی تھی جو امریکہ کے اسرائیل میں سفیر حکابائی کا انٹرویو کیا، تو اس میں اس نے اس بات کو مانا کہ اسرائیل کے عزائم کیا ہیں، اور پھر یہی نہیں کہ اسرائیل کے عزائم کیا ہیں، بلکہ جو زائنسٹ صہیونی کرسچین ہیں، عیسائی ہیں، جو امریکی ہیں، جو خاص طور پہ امریکی ہیں، وہ ان کے عزائم جو ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ کن اسرائیلی عزائم کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان دونوں کے، ان عیسائیوں اور ان یہودیوں، یہ جو اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مشترکہ عزائم جو ہیں وہ کتنے خطرناک اور کتنے گندے ہیں اور کتنے غلیظ ہیں۔ تو اس نے جب نقاب اس کا اتارا اور پردہ اٹھایا تو پوری دنیا میں ایک دفعہ شور پڑ گیا، اور پھر مسلمان ملکوں کو بھی اس چیز کا احساس ہوا، اس کی بڑی شدت سے مذمت کی گئی۔ اب یہ بات ہر بندے تک، ہر اس انسان تک پہنچ گئی جو اس سے پہلے ان باتوں کو کہانیاں اور روایتیں سمجھ کر ٹھکرا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تھیوریز بنائی گئی ہیں، یہ سازشی تھیوریز ہیں، یہ سازشی نظریے ہیں، یہ خود سے تیار کیے گئے ہیں، اور یہ اگر کسی نے کسی تاریخ میں کہیں کسی نے کہہ بھی دیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یہودیوں کے یہ عزائم ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب اس بندے کے منہ سے سنا اور اس کا اعتراف جو ہے، اس سے پھر اب سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ہم تو بہت پہلے سے بتا رہے تھے کہ جو گولڈا میئر، ان کی جو وزیر اعظم تھی، خاتون وزیر اعظم، جس کے ہوتے ہوئے اسرائیل عرب جنگ جو تھی وہ ہوئی تھی، اور اس میں اسرائیل فاتح ہوا تھا، اور وہ جنگ بھی CIA کی ایک تیار کردہ منصوبہ تھا، اور جمال عبد الناصر نے اس جنگ کو، اصل میں یہ منصوبے کا وہ مین جو مورا تھا وہ جمال عبد الناصر تھا، اور اس نے یہ جنگ جو ہے اس کا پلان بنایا، اور پتہ تھا کہ یہ جنگ وہ ہار جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ ایئر فورس نہیں تھی جو اس وقت بھی اسرائیل کے پاس تھی، اور ظاہر ہے اس وقت اسرائیل کے پاس امریکی ایئر فورس تھی، اور سب کو اس کی صلاحیت کا پتہ تھا، اور سب کو اس بات کا علم تھا، اور خاص طور پہ جمال عبد الناصر تو چونکہ اس منصوبے کا حصہ تھا، اور جان بوجھ کے وہ جنگ کرائی گئی، اور وہ جنگ ہروائی گئی عربوں کو، اور عربوں کی ناک رگڑوائی گئی، تاکہ پوری دنیا پہ یہ واضح ہو جائے کہ جو اسرائیل ہے وہ عربوں پہ حاوی ہے، اور پھر جو اسرائیل ہے وہ عربوں پہ حاوی ہو گیا، اور پھر وہ جادو سر چڑھ کے بولا، اور اس گولڈا میئر نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ آج، یعنی کہ یہ میں 1967 کی بات کر رہا ہوں، تو آج کی بات نہیں کر رہا، آج حکابائی جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو پھر سب لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں۔ یہ 1967 میں اس وقت گولڈا میئر، جو اس وقت ان کی وزیر اعظم تھی اسرائیل کی، اس نے کہا تھا کہ آج مدینہ کی فتح، نعوذ باللہ، مدینہ کی فتح کا رستہ ہموار ہو گیا۔ تو وہ اس وقت سے ان کے یہ عزائم ہیں۔ تو اب یہ سامنے آئے ہیں، اسی ٹکر کارلسن نے ابھی جو خبر دی ہے وہ یہ خبر دی ہے کہ سعودی عرب اور قطر نے موساد ایجنٹس گرفتار کیے ہیں بڑی تعداد میں، کہ جو ان دونوں ملکوں کے اندر بام لگا رہے تھے، اور بام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلاسٹ کرتے، اور اس سارے کا سارا الزام جو ہے وہ ایران پہ جاتا۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی یہ جو 26 کو حملہ کیا ہے امریکہ نے، تو اس کے بعد جیسی میزائل جو ہیں وہ ادھر ادھر فائر ہونا شروع ہوئے ہیں ایران سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران سے بہت سے میزائل فائر ہوئے ہیں۔ ایران نے ارادتاً بہت سے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن وہ کون سے نشانے ہو سکتے ہیں؟ مطلب ایک سینسیبل بات ہے کہ وہ امریکی جو اڈے ہیں کسی بھی ملک میں ہیں وہاں پہ نشانہ تھے، لیکن اس کے علاوہ جو میزائل جا کے ٹکرائے ہیں، مثلا دبئی کے مالز میں، یا دبئی کی کچھ ہوٹلز کو ہٹ کیا، اس کے علاوہ سعودی عرب کا جو ارامکو کا جو ریفائنری ہے اس کو ہٹ کیا، تو یہ سارا میں نے اس وقت کہا تھا، یہ میں نے آج سے 2 دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ میزائل مجھے ایرانی نہیں لگتے، یہ اسرائیلی سازش ہے، کیونکہ یہ ان کے پاس تو اس طرح کی سازش کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود۔ اب دیکھیں نا کہ میں نے جیسے آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے کہ یہ حملہ جو ہے اس کو
نیتن یاہو نے اس کو آرگنائز کیا ہے اور ٹرمپ کو منوایا ہے زور زبردستی اس 35 منٹ کی کال جو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، 35 منٹ کی کال میں اس نے اس کو راضی کیا کہ ہمیں یہ حملہ کر لینا چاہیے۔ میں اس میں ٹرمپ کو کوئی کارڈ نہیں دے رہا، کوئی مطلب اس کو رعایت نہیں دے رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان نے اس کو اس طرف لے آیا، وہ بھی شیطان ہے، اور اس کو منوایا اور وہ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس میں کود پڑا۔ تو جس طریقے سے اس نے جنگ کی، پینک انداز میں جنگ کی، جنگ کا آغاز کرنا، مطلب یہ کہ کبھی جنگیں اس طرح شروع ہوتی ہیں کہ جو سربراہ مملکت ہو پہلے اس کو نشانہ بنا دیا جائے تاکہ پورے کا پورا سسٹم پینک کر جائے اور وہ ہر طرف پہ مارنا شروع کر دے۔ یہ سازش تھی اصل میں، یہ نیتن یاہو کی سازش تھی۔ اس سے اس بات کا انہیں اندازہ تھا کہ اگر ہم سب سے پہلے خامنہ ای کو نشانہ بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ایران کا جو پورے کا پورا سسٹم ہے وہ پھر اپنے کسی ایک آرڈر میں نہیں رہے گا، آؤٹ آف آرڈر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اب قیادت نہیں ہے، اور پھر اس کے حساب سے جو غصہ ہے، جو اس کا جو غصے کا اظہار ہے وہ لا بے شمار ہوگا، مطلب اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ایسے ہی ہوا۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو غیر فوجی جگہوں پہ جا کے نشانے بازی ہوئی، یہ ایرانیوں نے نہیں کی، اور ایرانیوں نے آج اس کی وضاحت بھی کر دی کہ ہم نے سعودی عرب کے غیر فوجی پہ ہم نے حملہ نہیں کیا۔ ہاں، انہوں نے یہ وہاں پہ جو امریکی سفارت خانہ اس پہ حملے کو تسلیم کیا کہ وہ ہم نے ڈرون حملہ کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کو اس ڈرون حملے کا بھی پتہ تھا، اور وہ خود عمارت خالی کر کے جا چکے تھے اور ڈرون ٹکرا گیا۔ تو اتنے یہ اپنے حوالے سے اپنے معاملات میں اتنے تیز اور ترار ہیں، اور ان عربوں کو سامنے کیا ہوا مار کھانے کے لیے۔ اب یہ جو عرب ہیں ان کو جان بوجھ کے ان پہ اس طرح کے حملے کر کے، سازش کے ذریعے کہیں سے میزائل چلوا کے، اور میزائل ان کا اپنا ہوتا اور اس کو ایران کا نام دے کے، تو ان میں ایک غصہ اور ایک ان کا غم و غصہ جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور بڑی سادہ سی بات ہے کہ یہ جو عرب ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو سرمایہ کاری کی ہیون ہے، سرمایہ کاری کی جنت ہے، یہ جتنے ملک ہیں، کیونکہ ان کے اپنے اندر اتنی دولت ہے، اور پھر اس میں دولت بھی عاشق ہوتی ہے، تو پوری دنیا کے دولت مند لوگ ادھر آ رہے تھے اور آتے ہیں، آ کیا رہے تھے عرصہ دراز سے یہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں، اور خاص طور پہ جو ہائی ٹیک میں جو انویسٹمنٹ ہے دبئی میں، اور پھر اب جو سعودی عرب میں ہونے جا رہی تھی، اس سب کو یہ تباہ کرنا چاہ رہا ہے یہ اسرائیل۔ یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو عرب ہیں یہ دولت مند رہیں۔ اگر یہ دولت مند رہیں گے تو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کا رستہ روکتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ دولت سے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ان کی جو باقی تو ان کو میں نے زیر نگین کیا ہوا ہے، ان کو دولت بھی ان سے ختم کراؤں اور ان کی سرمایہ کاری بھی ختم کراؤں اور پینک۔ تو اس طریقے سے یہ بیسیکلی عربوں کو اور ایران کو، اور پھر یہ اب میں جب عرب اور عجم کی بات کرتا ہوں تو اس میں اب دیکھیں ہمارا معاہدہ ہے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ۔ ایران کے حوالے سے اگر یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، اور سعودی عرب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی ایک برداشت کی حد ہوگی اور وہ اس کا جواب دینا چاہے گا، تو پھر پاکستان تو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اب یہ جنگ عرب اور عجم کی ہو گئی نا، کہ عرب جو ہیں وہ عجم یعنی کہ ایران کے خلاف، اور پاکستان ان کے خلاف بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جنگ کتنی بڑی پھیلنے کا خدشہ ہے، یہ اتنی بڑی سازش ہے۔ یہ ہے اصل میں سازش جو بنی گئی، جس طریقے سے یہ جال بچھایا گیا کہ یہ پہلے تو ایران کو تو تباہ کرنا مقصد تھا ہی، لیکن اصل میں ان سب ملکوں کو آپس میں لڑانا مقصد ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو نتائج حاصل کرنا وہ میں نے بتا دیے کہ یہ لڑیں مریں آپس میں، اور ان کی جو دولت اور ان کے جو انویسٹمنٹ اور ان کی جو بھی ان کی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر وہ اس علاقے پہ پوری طرح سے حاوی ہو جائے، اور پھر خاص طور پہ اس میں پاکستان کو آنا پڑے گا۔ تو پاکستان بھی ظاہر ہے کہ اس میں آ کے لڑائی میں آ کے تو کوئی بھی پھر مطلب وہ کوئی خوشحالی تو نہیں ہوتی نا، مطلب کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ اگر پاکستان اس لڑائی میں آئے گا تو نقصان ہوگا، لیکن پاکستان کے پاس اس ساری سازش کا توڑ ہے، اور وہ پاکستان نے بڑی سمجھداری کے ساتھ آج پبلکلی بھی اس کا اعلان کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے یہ بات ایران کو پہلے سے سمجھا دی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ ابھی نہیں ہے، ابھی تو کس کو سمجھانی ہے، کس سے رابطہ ہونا ہے نہیں ہونا، ابھی تو ان کو میسج دیا ہے، لیکن اس سے پہلے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ سعودی عرب کے خلاف آپ کو کوئی اقدام نہیں کرنا، سعودی عرب آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا، اور اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں سے
ایران پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، اور نہیں ہوا۔ تو اس لیے پاکستان نے پبلکلی بھی اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دیا اور پوری طرح سے کنوے کر دیا تمام سرکلز کو، ٹرمپ سمیت، کہ سعودی عرب کے خلاف اگر کوئی سازش یا اس طرح کی کوئی چیز پکڑی گئی تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پھر جو جواب دیا جائے گا پھر وہ شاید امریکہ بھی وہ جواب نہ دے سکے، جہاں کہیں دینا پڑے گا۔ حالانکہ ایران کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا پچھلی دفعہ جو جون میں ہوا تھا، ایسے ہی ایران ہمارا شکریہ ادا نہیں کر رہا تھا، اور ابھی بھی اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے پاکستان کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستان کا موقف، پاکستان اپنے موقف پہ فرم رہا ہے، کوئی لچک نہیں آئی۔ اس نے کہا ہے کہ ہم ایران کی جو پرامن ایٹمی پروگرام ہے اس کے ساتھ ہیں، یہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، اس سے نہیں چھینا جا سکتا۔ ایران کی سالمیت اور سلامتی پہ کوئی اگر حملہ کرے گا تو اس کی ہم مذمت، اور امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت کی پاکستان نے، اور پرزور انداز میں مذمت کی ہے۔ چین نے بھی کی ہے، اور چین نے ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ بات کر کے بھی اس کو سمجھایا، لیکن اس میں تھوڑا سا ان کا ایک ذاتی فائدہ بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے تیل کی سپلائی نہ رکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ کس حد تک ان کی بات سمجھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سمجھے گا۔ چین کی سپلائی نہیں روک رہی کیونکہ ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ کی سپلائی نہیں روکنے دے گا۔ بہرحال اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ جو جنگ، یہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی جنگ تھی، جو سازش تھی، جو آپس کی جنگ کرانے کی جو سازش تھی، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، اور وہ اس کو سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے۔